السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آج ہمارا مڈل ایسٹ کنفلکٹ کا دوسرا سیشن ہے جس میں ہم بات کریں گے فرقہ واریت پہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مین دو ہی فرقے ہیں مڈل ایسٹ میں، ایک اہل تشیع اور دوسرا وہابی۔ اہل تشیع میں دیکھا جائے تو ایران کی تقریباً 90% آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر عراق میں دیکھا جائے تو وہاں پہ دو صوبے جو ہیں وہ زیادہ شیعہ آبادی ہے، جس میں بصرہ آ جاتا ہے۔ بصرہ کے ساتھ ساتھ دوسرا آ جاتا ہے کردوں کا صوبہ، جس میں شیعوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، جبکہ عراق کا جو بغداد شہر ہے اور اس کا جو صوبہ ہے وہاں پہ سنی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو لبنان ہے۔ لبنان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو آدھی آبادی جو ہے اہل تشیع ہے اور باقی کی آبادی جو ہے وہ عیسائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بحرین جو ہے وہ تقریباً 95% اس کی آبادی اہل تشیع ہے۔ اسی طرح جو ہے سعودیہ کی جو ہے وہ دمام شہر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ یمن کے ساتھ جو شہر ہیں ان میں اہل تشیع آبادی بہت زیادہ ہے۔ اس میں آ جاتا ہے یمن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اہل تشیع کی جہاں پہ آبادی ہے وہ ان کے دارالخلافہ صنعا والی طرف ہے، جہاں پہ آپ حوثیوں کا نام بھی سنتے ہوں گے، جو کہ اہل تشیع کی ایک تنظیم ہے۔ اور اس طرح یو اے ای میں اور باقی ممالک میں بھی شیعوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، آج تک مڈل ایسٹ میں جتنی بھی کنفلکٹس ہوئی ہیں ان میں مین رول یہی فرقہ واریت کا رہا ہے۔ ایران جو ہے وہ اپنی پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے اور سعودی عربیہ اپنی پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے۔ مین جو دو کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کی طاقتور کنٹریز وہ ایران اور سعودی عربیہ ہی ہیں، جبکہ ایران کو بیک سپورٹ ملتی ہے رشیا اور چائنا کی طرف سے، اور سعودیہ کو بیک سپورٹ ملتی ہے ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کی طرف سے۔ اور یہ دونوں انقلاب ایران کے بعد ہی ایک دوسرے کے دشمن رہی ہیں، جبکہ سعودیہ کو اسرائیل کا سپورٹ بھی دن بدن ملتا جا رہا ہے، اور یہاں تک بات آ چکی ہے کہ سعودی جو ہے وہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم بھی کر سکتا ہے۔ ان فرقوں کے اوپر بہت ساری تنظیمیں بھی بنی ہیں، جس طرح کہ یمن میں حوثیز ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے، اسی طرح ISIS ہے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا ہے، القاعدہ ہے، اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو ہے آج کام کر رہی ہیں مڈل ایسٹ میں۔ تو یہ تنظیمیں کچھ تو خود بنائی گئی ہیں حکومتوں کی طرف سے تاکہ اپنے دشمن کو کاؤنٹر کر سکیں، اور کچھ جو ہیں وہ فرقہ واریت کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں۔ ناظرین، 1923 سے پہلے فرقہ واریت کا کچھ یہ عالم تھا کہ کعبہ شریف کے اندر بھی 4 مسلے بچھائے جاتے تھے، لیکن 1923 کے بعد جب وہابی حکومت وہاں پہ آئی تو انہوں نے ان مسلوں کو ہٹا دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرقہ واریت نے کس قدر عروج پکڑا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں۔ ناظرین، مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے پاس رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت تھی، ان کے پاس یہ علاقہ رہا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بنو عباس کی خلافت تھی، ان کے پاس رہا۔ آگے بنو عباس کے بعد جو ہے وہ منگولوں کے پاس، اور اس طرف جو ہے وہ فاطمی خلافت تھی، ان کے پاس رہا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آگے آتے آتے سلطنت عثمانیہ کے پاس یہ حصہ رہا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی فرقہ واریت میں کمی نہ آ سکی، بلکہ دن بدن فرقہ واریت نے عروج ہی پکڑا ہے۔ ناظرین، آیت اللہ خامنئی نے فرقہ واریت کو کم کرانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں مڈل ایسٹ میں۔ انہوں نے سنی شیعہ اتحاد اپنے ملک میں کروایا ایران میں، اور بھی انہوں نے اتحاد کرانے کی بہت کوشش کی ہے۔ ایران نے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے فرقہ واریت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے اقدام بھی اٹھائے ہیں۔ آج آپ ایران چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو فرقہ واریت کا وجود نہیں ملے گا، لیکن اسی کی بنسبت اگر آپ سعودی عربیہ چلے جائیں یا پھر کسی عرب ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ فرقہ واریت دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اگر آپ سعودی عربیہ چلے جائیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں گے تو بھی آپ کے اوپر اعتراض بھی ہوگا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے۔
सऊदी अरेबिया एक सिमत में जा रहा है और वो जिस सिमत में जा रहे हैं वो यहूदियों की सिमत है, क्योंकि ये यहूदियों का साथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान तने तनहा खड़ा है। ईरान की बेशक अगर आप देखा जाए रशिया या फिर चाइना सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो एक लेवल पे आके करते हैं। वो जो है वो थोड़ी सी इमदाद कर देते हैं, लेकिन ईरान जो है अपनी बलबूते पे न सिर्फ गाज़ा की मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है बल्कि हिजबुल्लाह और यमन हुतीज़ को भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। जबकि उसी की बनिस्बत वहाबियों को देखा जाए तो वो जो है वो दिन ब दिन यहूदियों की तरफ और मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और मिडल ईस्ट को दिन ब दिन इंतशार में फैला रहे हैं। तो इसका वाहिद हल यही है कि मिडल ईस्ट के तमाम हुक्मरान को मिल के बैठना चाहिए और अमेरिका को जो वहाँ पे घुसा हुआ है उनको निकालना चाहिए। अमेरिका के बहुत सारे अड्डे जो हैं वो इराक़ में भी हैं, वो सऊदीया में भी हैं, वो बहरीन में भी हैं, वो कतर में भी हैं। इन्हीं अड्डों से जो है अमेरिका ईरान के ऊपर कभी हमला करता है, कभी इसराइल हमला करता है। तो मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद इन मुल्कों ने जो है वो अपने अड्डे अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ और इन लोगों को दिए हुए हैं और ख़ुद ये अयाशियों में पड़े हुए हैं। नाज़रीन, अगर फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाए तो इनको भी पता है कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि फ़िरका वारियत को बैक सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ही दे रही हैं ताकि मुसलमान इकट्ठे ना हो सकें और अपनी खिलाफत कायम ना कर सकें। इनका मेन एजेंडा यही है कि मुसलमानों को एक पेज पे कभी इकट्ठा नहीं होने देना है, जिसके लिए ये काम कर रही हैं। नाज़रीन, इस्लाम जब आया था तो उसने किसी ना तो कौम की बात की थी, न ही इस्लाम ने जो है वो किसी फ़िरका वारियत की बात की थी और ना ही इस्लाम ने किसी वतन की बात की थी। हम सब मुसलमान हैं। नाज़रीन, मराकश से लेकर काशगर तक और इस्तांबुल से लेकर जकार्ता तक जितने भी मुसलमान हैं वो तमाम तर एक खिलाफत के तहत और एक निज़ाम के तहत होने चाहिए। तो इस्लाम ने इसी की बात की है, मुसलमानों की यूनिटी की बात की है, ना कि फ़िरका वारियत के लिए। शुक्रिया।